بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم جو ہمارے اندر ایشو ہے وہ کیا ہے، سکسیس ہونے کا۔ زندگی میں کامیابی کیسے ملنی چاہیے، ہمیں کیسے ملتی ہے کامیابی؟ ہم کیا کرتے ہیں کامیابی کے لیے؟ محنت کرتے ہیں۔ محنت کیسی کرتے ہیں؟ جو یعنی کہ اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم دن رات اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی ہمارا کوئی بزنس ہے تو ہم بزنس کے پیچھے دن رات، ہمیں اپنی زندگی کے سکون کا نہیں پتہ، کسی چیز کا بھی نہیں پتہ۔ اگر میں کوئی کسی اور فیلڈ میں ہوں تو بس یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے میں محنت کرتا ہوں، محنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جناب، کامیابی کے لیے صرف محنت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ محنت شرط ہے کامیابی کی۔ یہ نہیں میں کہتا کہ محنت نہ کریں، نہ کرنے سے انسان اگر محنت نہ کرے گا تو کامیاب بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن محنت کیسی ہونی چاہیے؟ محنت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، محبت کی تمنا ہے تو وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، حسن و ظرف پیدا کر۔ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یار، علامہ اقبال نے یہی کہا ہے، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر جستجو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا پیدا کر۔ یار، وفا ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پر کیا کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محنت کس چیز ہمیں ہماری کامیابی، ہماری سکسیس کس چیز میں ہے؟ تین چیزوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے، تین چیزوں سے انسان پرسکون اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اگر اس میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں انسان کی زندگی میں تو انسان سکسیسفل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ انسان دولت مند ہو سکتا ہے، انسان امیر ہو سکتا ہے، انسان کی عزت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، لیکن انسان سکسیس نہیں ہو سکتا کامیابی میں۔ سکسیس کن تین چیزوں سے ہوتا ہے؟ مل کر تین چیزوں سے مل کر انسان سکسیسفل بن جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، سب سے پہلے تیری عزت ہونی چاہیے، جو تم کام کرتے ہو اس میں عزت ہونی چاہیے آپ کی۔ دوسری چیز، اس میں پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیسہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے پیسہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ کمانا چاہیے۔ ویسے بھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا چاہیے، پیسہ کمانا غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پہلی بات کیا ہے؟ اس کام میں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں عزت ہونی چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس میں پیسہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہے اس میں سکون ہونا چاہیے۔ ان تین چیزوں میں اگر ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے نا، جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک چیز بھی اس میں نہیں ہے تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہے زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سکون نہیں ہے، دولت اور عزت ہے تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی۔ اگر اس میں دولت نہیں ہے، صرف سکون اور عزت ہے تو پھر بھی آپ سکسیسفل نہیں ہیں، کیونکہ پیسے کے علاوہ آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت کرنا، اپنا پیسہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، پیسہ کمانا چاہیے، لیکن کمانا کس ذریعے سے چاہیے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے۔ اور اس کے علاوہ جب نماز ایک ایسا میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ نماز ایک ایسا کامیابی کا فارمولہ ہے کہ جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یار، میں خود ایک بحیثیت طالب علم آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جب وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اذان میں خود کہتے ہیں، مؤذن خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مؤذن؟ کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم جاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے کامیابی سیکھنی چاہیے، کامیابی کی طرف جانا چاہیے۔ صرف محنت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں، کامیاب سے کامیاب تر بنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اب نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نماز کی طرف بھی جائیں گے، اور دوسری جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اور اس کے بعد میں آخری جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے، اللہ نے آپ کو اگر ذلیل کرنا ہے تو اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ کسی کا بانڈ نہیں ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے. کامیابی کا فارمولہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، اچھے کام کریں، اچھے کاموں میں کامیابی ہے. اور انشاءاللہ آپ، مجھے امید ہے کہ اب سے یہ کام سٹارٹ کریں گے آپ. اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز ضرور پڑھیں. والسلام.